ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے چلائیں گے ملک, شخصیات چلائیں گی, نہیں, ملک آئین کے مطابق چلتا ہے. آئین سے ہٹیں گے نقصان ہوگا. جس ملک کے دارالحکومت میں 2 منزلہ کنٹینر لگے ہوں, جو حکومت اپنی سڑکیں خود کاٹ رہی ہو, جو رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کر رہی ہو, جس کو عوام کی پرواہ نہ ہو, وہاں پہ کون سا قانون یا کون سا آئین رہ گیا ہے؟ میں مشکل وقت میں میاں صاحب کا ساتھی ہوں. کنٹینر لگے ہوئے دیکھیں اپنے دارالحکومت میں, ایٹمی قوتیں کنٹینر لگاتی ہیں. میں بار بار ملتا رہا میاں صاحب, میں کہا جی یہ تباہی کا باعث ہے. اقتدار کی سیاست نے کسی کو کبھی کچھ نہیں دیا. تو جب مسلم لیگ نون نے اقتدار کی سیاست اپنا لی, میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم, میں ہوں وسیم ہاشمی, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ ایکسکلوسو. اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہے, ان کا تعارف کسی تعریف کے وہ محتاج نہیں ہے. 1988 میں سیاسی کریئر کا آغاز کیا, 1993 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آئے اور 2023 میں راہیں جدا کی, اور اس کے بعد عوام پاکستان کا اپنی پارٹی لانچ کی. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی ہماری آج کی مہمان شخصیت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, آپ نے وقت دیا, اس کے لیے بہت شکریہ. آپ کا ٹائم ٹیبل بڑا سخت قسم کا ہے. سر, میں وقت کو ضائع کیے بغیر ایک سوال پوچھوں گا. بچپن سے لڑکپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپے کی طرف میں گامزن ہوں. ایک سوال بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک موڑ سے گزرا ہے. سر, یہ جو انتہائی نازک موڑ ہے یہ کون سا ہے؟ دیکھیں, نازک, ہر موڑ ہی نازک ہوتا ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ بتایا ہے کہ نازک موڑ کی وجوہات کیا ہیں, کہ نازک موڑ ہے کیا؟ سر, وہی میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہی تو بدنصیبی ہے کہ نازک موڑ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں. اچھا. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا ہے. ایک چیز آپ کو ان سب معاملات میں کامن ملے گی, جو ہر چیز کا حصہ ہوگی, ہر خرابی کا, اور وہ ہے آئین سے انحراف. جب آپ نے ملک کے نظام کے مطابق ملک نہیں چلایا, آپ کا ملک نقصان میں گیا ہے. یہی کیفیت ہماری آج بھی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شخصیات کی بات نہیں ہے, یہ اداروں کی بات نہیں ہے, یہ ایک آئین کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے چلائیں گے ملک, شخصیات چلائیں گی, نہیں, ملک آئین کے مطابق چلتا ہے. آئین سے ہٹیں گے نقصان ہوگا. سر, موجودہ حالات میں بھی ہم آئین پہ کیا عمل پیرا ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر, مجھے تو نظر نہیں آ رہا سر, جو ہم موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, جس ملک کے دارالحکومت میں 2 منزلہ کنٹینر لگے ہوں, جو حکومت اپنی سڑکیں خود کاٹ رہی ہو, جو رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کر رہی ہو, جس کو عوام کی پرواہ نہ ہو, اس کو وہاں پہ کون سا قانون یا کون سا آئین رہ گیا ہے؟ تو ہم اتنے کمزور ہو گئے. جب کا گھر کمزور ہوگا, آپ کی فارن پالیسی بھی کمزور ہوگی. سر, ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم کمزور ہیں. ایٹمی قوت, آپ کنٹینر لگے ہوئے دیکھیں اپنے دارالحکومت میں, ایٹمی قوتیں کنٹینر لگاتی ہیں. ایٹمی قوت آپ کو ایک صلاحیت دیتی ہے, آپ کے مسائل حل نہیں کرتی. آپ نے اپنے ملک کو چلانا ہے, اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے, ملک کو ایک وقار دینا ہے. وہ ایٹم بم نہیں دیتا آپ کو. اس لیے ہمیں ذرا اپنے حالات کو دیکھ کر, اپنے گریبان میں جھانک کر, اپنے ناک سے آگے دیکھ کر, اس ملک کی لیڈرشپ نے آج حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. سر, میں 1988 میں جاتا ہوں. اس وقت کے شاہد خاقان عباسی کیا سوچ کر آئے تھے سیاست میں؟ دیکھیے, ہم کوئی سیاسی خاندان نہیں تھے. میرے والد صاحب نے 85 کے جو غیر جماعتی الیکشن تھے اس میں فیصلہ کیا سیاست میں حصہ لینے کا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور ان کو عزت بھی دی جب سیاست میں آئے, جو کہ آج تک اللہ کے کرم سے قائم ہے. لوگ ان کی آج بھی نام عزت سے لیتے ہیں. تو ان کی وفات ہوئی جب اوجڑی کیمپ کے حادثے میں. تو اس کے بعد میں تو 13 سال سے ملک میں نہیں تھا, آتا جاتا تھا, لیکن میں رہتا ملک سے باہر تھا. میں آیا تو میرے بڑے بھائی بھی شدید زخمی ہوئے تھے. تو حلقے کے عوام نے اصرار کیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو ایک ذمہ داری کے طور پر میں نے الیکشن لڑا, اور وہ دن اور آج کا دن ہے. اس کو ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں سیاست کو. اس کے سر, اسلامی جمہوری اتحاد سے آپ نے آغاز کیا تھا, ایسا ہی؟ نہیں, میں جب بائی الیکشن ہوا والد صاحب کی وفات کے بعد, تو مجھے مسلم لیگ کا ٹکٹ جو لیڈر صاحب نے دیا تھا. جب وہ میرے حلف, میں الیکشن جیت گیا, حلف لینے سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. پھر دوسرا الیکشن ہوا, جنرل الیکشن, جو ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد 88 میں ہوا. اس میں مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تھا. تو آئی جے آئی, تو عوام نے اصرار کیا کہ آپ الیکشن لڑیں, ہم دیکھ لیں گے.
تو میں نے الیکشن IGI اور پیپلز پارٹی دونوں کے خلاف لڑا تھا. 90 کے بعد سے مجھے IGI یا جو مسلم لیگ اس نے ٹکٹ دیا ہے. سر میاں نواز شریف صاحب کی آپ بڑی دیرینہ رفاقت ہے, ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ. کیا وجوہات ہوئیں کہ آپ 2023 میں آپ نے راہیں جدا کر لیں؟ دیکھیں, ایک سیاسی رفاقت بھی رہی ہے, ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے جو میرے لیے بڑا قیمتی ہے. میں میاں صاحب کا احترام بھی کرتا ہوں ذاتی طور پر بھی, اور جو یہ عرصہ گزرا ہے, اور میں مشکل وقت میں میاں صاحب کا ساتھی ہوں. میرے بارے میں میاں صاحب جو رائے دیں گے مجھے وہ قبول ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں میں نے کوئی زندگی میں ان سے کوئی عہدہ مانگا ہو, کوئی اور مراد مانگی ہو, کوئی چیز مانگی ہو, تو میں قصوروار ہوں. لیکن میں نے ایک رشتہ, ایک سیاست کا رشتہ بھی رکھا, ایک ذاتی رشتہ بھی رکھا. 2023 ہم تھے, سیاست جو تھی مسلم لیگ کی وہ ووٹ کو عزت دو تھی جس کو عوام نے قبول کیا. ہم نے اس سیاست کو چھوڑ دیا. میں بار بار ملتا رہا میاں صاحب, میں کہا جی یہ تباہی کا باعث ہے, یہی سیاست ہے جو ملک کو مستقبل دے گی. اقتدار کی سیاست نے کسی کو کبھی کچھ نہیں دیا. تو جب مسلم لیگ نون نے اقتدار کی سیاست اپنا لی تو پھر میں نے بڑی معذرت کے ساتھ 1 سال پہلے الیکشن سے 8-9 مہینے پہلے میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. اور اس کے بعد میں نے الیکشن کے قریب فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا ہی نہیں, تاکہ کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے کہیں چلا گیا. الیکشن کے بعد پھر ہم نے بہت سی سوچ تھی, ایک دوست تھے, سب نے کہا جی کہ نئی جماعت ہونی چاہیے, تو وہ جماعت بنائی. تو بنیادی طور پر میرا کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. بنیاد یہی ہے کہ جو سیاست جس کو میں ملک کے لیے بہتر سمجھتا تھا, مسلم لیگ نون اس کو چھوڑ دیا اور اقتدار کی سیاست اپنا لی. جو کچھ ہوا ہے ماضی میں سب کے سامنے ہے. یہ جماعتیں جو بنتی ہیں, اور 2000 کے بعد بہت سی جماعتیں بنی ہیں. کاف لیگ سے شروع کریں, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی ہے, سرزمین پاکستان بنی ہے, استحکام پاکستان بنی ہے, باپ بنی ہے, پتہ نہیں کون کون سی جماعتیں بنی ہیں. یہ سب آپ کو الیکشن کے قریب بنتی نظر آتی ہیں, مرج ہو جاتی ہے. ایک خاص مقصد ہوتا ہے. تو ہم اس مقصد کے لیے نہیں ہیں. ہم نے گراس روٹ سے عوامی سطح سے ایک جماعت بنانی ہے, اس کو آرگنائز کرنا ہے. اور ہمیں یقیناً الیکٹیبلز کی ایک جگہ ہے, جو آدمی ہلکے کی سیاست کرتا ہو وہاں سے جیت سکتا ہو, لیکن ہمیں ہر الیکٹیبل منظور نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جن کے اندر صلاحیت ہو, جن کی شہرت اچھی ہو, جو سیاست کو میں کچھ دے سکیں, لینے کی بات مت کریں.